السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو انسومیا پر ہے۔ نیند نہ آنا، بے خوابی، گہری اور پرسکون نیند کا نہ آنا۔ تندرستی کے قیام اور زندگی کی بقا کے لیے نیند بہت ضروری ہے، کیونکہ بیداری کی حالت میں تمام اعضاء حرکت کرتے رہتے ہیں اور ان کی حرکت سے اندرونی رطوبت تحلیل ہوتی رہتی ہے۔ نیند کی حالت میں جسم کی نشوونما ہوتی ہے، ہر قسم کی جسمانی اور دماغی تھکان دور ہو جاتی ہے اور اس طرح سے انسان مکمل طور پر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نیند کی کمی کے باعث سستی، سر درد، ہاضمہ کی خرابی اور دیگر عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔ کس قدر سونا ضروری ہے؟ عمر کے مختلف حصے میں سونے کا عرصہ بھی مختلف ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ شیرخوار بچے دن رات میں 16 گھنٹے سوتے ہیں، کیونکہ نشوونما میں تیزی کے باعث ان کے بدن میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، نیند کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ جوان آدمی کو 24 گھنٹوں میں صرف 7-8 گھنٹے سونا چاہیے، لیکن عمر کے آخری حصے میں دیگر عوارضات کی وجہ سے نیند کم آتی ہے۔ ڈاکٹر مہندر نرین کہتے ہیں، جس وقت تھکان اور سستی محسوس ہو تو آرام کرنا چاہیے، اور جب تھکان رفع ہو جائے تو فوراً بستر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن بعض حالات ایسے ہیں جن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، جو ایک بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور اس کو انسومیا کہتے ہیں۔ نیند کا ٹھیک طرح سے نہ آنا بہت عام پرابلم ہے۔ کئی لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں تو انہیں نیند آتی ہے۔ بے خوابی کی علامات میں سونے میں مشکل پیش آنا، گہری نیند کا نہ آنا، اگر رات کو آنکھ کھل جائے تو دوبارہ نیند نہ آنا، نیند لے لینے کے باوجود تر و تازہ محسوس نہ ہونا، رات کو وقفے سے آنکھ کا کھلنا، ہر وقت تھکا ہوا محسوس ہونا، طبیعت میں بے چینی، چڑچڑاپن، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی محسوس ہونا، کام پر توجہ نہ دے پانا، یادداشت کا متاثر ہونا، نظام انہضام کا صحیح کام نہ کرنا، قوت مدافعت کا کمزور ہو جانا۔ نیند نہ آنے کی وجوہات میں نفسیاتی بیماریوں کے باعث، بعض انگریزی ادویات کے باعث، وقتی پریشانی کے باعث، کسی بیماری کے باعث، خاص طور پر فزیکل بیماریاں، رات سونے سے قبل چائے یا کافی کا استعمال کرنے کے باعث، سوتے ہوئے سانس کا رک جانا نیند میں خلل کا باعث ہوا کرتا ہے۔ کئی مریضوں جیسے عموماً بچوں کو ٹانسلز کی سوزش کے باعث یا ایڈینائٹس کے باعث نیند نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو وہ بھی ٹوٹ کر۔ بعض مریضوں کو نیند کی حالتوں میں ٹانگوں اور پیروں میں ہلکے ہلکے جھٹکے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے اور نیند میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن کو میڈیکل میں نیکٹرنل مایوکلونس کہتے ہیں۔ بعض مریضوں کو ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو بستر میں لیٹنے کے بعد پیروں میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے نیند میں پرابلم ہونے لگتا ہے۔ مجرب ہومیوپیتھک نسخہ: سب سے پہلے آپ مریض کو ہائیوسیمس 200 کی ایک ڈوز استعمال کروائیں، اس کے بعد یہ کمبینیشن ہے، اس میں بہت اچھا رزلٹ ملا ہے۔ کافیا کوڈا کیو میں، پیسی فلورا کیو میں، پسیڈیا کیو میں اور سپوٹلیریا کیو میں، ان کو برابر مقدار میں ملا لیں۔ 10 قطرے صبح، دوپہر، شام اور 30 قطرے رات سونے سے قبل۔ اگر کوئی کرونک انسومیا کا پیشنٹ آتا ہے تو آپ اس کو ان میڈیسن کے ساتھ کالیفاس 1 کی ایک ڈوز ہر ویک استعمال کروائیں۔ ہدایات برائے بے خوابی: اپنے سونے کا وقت مقرر کریں، رات کی بجائے دن میں ورزش کریں، سونے سے پہلے چائے یا کافی کا استعمال نہ کریں، رات کو سونے سے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں، اپنے کمرے کا ماحول پرسکون رکھیں، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بستر اور خواب گاہ آرام دہ ہو، زیادہ گرم، سرد یا پرشور نہ ہو۔ سونے کا بستر مناسب ساخت کا ہونا چاہیے، جسم کو مناسب سہارا دے۔ یہ اس قدر سخت نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے کہلے اور کندھوں پر دباؤ پڑے، اور نہ یہ نرم ہونا چاہیے کہ اس میں جسم ڈھلک جائے۔